رومی سلطنت کی طرف سے مسیحیت کی تسلیم نہ تو مسیحیت کی صداقت پر مبنی تھی، نہ ہی اس کی صلاحیت پر کہ وہ انسان کی مشکلات کا حل پیش کر سکے، بلکہ کہ کانسٹنٹائن کی طرف سے 325 عیسوی میں ریاست کی پائیداری کے لیے اس سوچ کے تحت اختیار کی گئی کہ اس کے ذریعے رعایا میں ایک عام فہم سوچ اور وفاداری فروغ دی جا سکے گی۔ مسیحیت نے بادشاہوں کو اندھی وفاداری پیش کی، جو اس فہم کے ساتھ تھی کہ بادشاہی اور روحانی اختیار ہم آہنگی سے ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہ فہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ایک قول کے ذریعے آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیسر کو وہ دو جو کیسر کا ہے، اور خدا کو وہ دو جو خدا کا ہے۔ باوجود اس کے مسیحیت اس سلطنت کو بچا نہ سکی، اور رومنوں کے زوال نے یورپ کو بہت سے عیسائی ریاستوں کی میراث بخشی، جہاں پر کلیسا اپنے تمام تر افکار کے ساتھ غالب تھا۔ کلیسا کے غالب ہونے کا مطلب یہ تھا کہ زندگی کے تمام معاملات کو کلیسا کے عقائد کے مطابق ہونا تھا۔ اس نے بہت سی مشکلات پیدا کی، کیونکہ بائبل، جسے کلیسا نے اپنے معتبر متن کے طور پر استعمال کیا، بہت محدود معاملات پر بات کرتی تھی۔ اس نے یہودیوں کی عبادتوں اور ان کے کھانے پینے کے معاملات میں کچھ خاص اصول دیے۔ اس نے مسیحیوں کے لیے عام اخلاقی اصول دیے اور ان کی دعاؤں اور عوامی عبادات کے لیے معیار قائم کیے۔ تاہم اسلام کے قانونی ماخذ کے برعکس بائبل معیشت، سیاست، چاہے وہ ملکی ہو یا بین الاقوامی، عدلیہ، قانونی سزائیں، حکومت کی ساخت اور کام کرنے کے طریقے وغیرہ پر تفصیلی ہدایات نہیں دیتی۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسیحوں اور یہودیوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کی تھی، لہٰذا بائبل خالق سے انسان تک کا ایک محفوظ متن نہیں پیش کرتی، اور یہ انسانی معاشرتی معاملات کے حوالے سے ایک بہت بڑا خلا چھوڑتی ہے۔ یہ خلا بادشاہوں، جاگیرداروں اور پادریوں کے درمیان مفادات کے تنازع کا مستقل میدان تھا۔ یورپ کے تاریک عہد میں زندگی پر پادریوں کا غلبہ تھا، اور جو وہ فیصلے دیتے تھے تو بادشاہوں کو بھی تسلیم کرنا پڑتے تھے۔ پادریوں کے یہ فیصلے ان کے اختیار کی بے بنیاد اور غیر یکساں استعمال کی کہانی بیان کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس قواعد پر مبنی ایک جامع قانونی متن کی کمی تھی، اور اس نے معاشرے اور کلیسا کے درمیان براہ راست مقابلے کے بیج بوئے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنسی دریافتیں ہوتی گئیں جو کلیسا کی مرکزی تعلیمات کے خلاف تھیں۔ اپنے اختیار کو برقرار رکھنے کے لیے کلیسا نے نئے خیالات کی نمود کے خلاف سخت ترین اقدامات اٹھائے۔ بہت سے سائنسدانوں کو ملحد، کافر اور شیطان کہا گیا۔ 1633 عیسوی میں گیلیلیو کو اپنے عقیدے اور تحریروں کو ترک کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، جو کوپرنیکس کے نظریہ ہیلیوسینٹرزم کی حمایت کرتی تھی، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ سورج کائنات کا مرکز ہے۔ بجائے اس کے چرچ نے زمین کو کائنات کا مرکز بتانے والے نظریہ جیو سینٹرزم کی حمایت کی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ثبوت موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ لاکھوں خواتین جنہیں جادوگرنی کہا گیا تھا، انہیں جلا دیا گیا یا ڈبو دیا گیا۔ لوگوں، خاص طور پر سائنسدانوں، دانشوروں اور فلسفیوں جیسا کہ والٹیئر اور روسو کی جانب سے کلیسا کی ان بے رحمانہ حربوں کا برابری سے جواب دیا گیا۔ انہوں نے کلیسا کے تضادات کو اجاگر کرنا شروع کیا اور کلیسا اور ریاست کی علیحدگی کا مطالبہ شروع کیا۔ جد و جہد شروع ہو چکی تھی۔ کلیسا نے لوگوں کی جانب سے نکالی گئی تنقید، مایوسی اور غصے کو روکنے کے لیے مایوس کن اقدامات اٹھائے۔ یہ اقدامات اس امید کی کرن کو بجھانے میں ناکام رہے جس نے عوام کے اندر ایک امنگ پیدا کر دی تھی۔ کلیسا کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ خود کو تبدیل کیے بغیر ریاست کی طاقت کو قائم رکھنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ اس طرح اصلاحات کا دور شروع ہوا۔ تاہم اصلاحات نے کلیسا کے لیے کوئی روشن مستقبل کی ضمانت نہیں دی، بلکہ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں کلیسا اور عوام کے درمیان یہ جنگ شدت اختیار کر گئی۔ اس تمام جدوجہد کا آخری نتیجہ کلیسا اور دانشوروں اور فلسفیوں کے مابین سمجھوتے کی صورت میں سامنے آیا۔ کلیسا اور ریاست کی علیحدگی۔ کلیسا کے اختیارات کو معاشرتی اخلاق کی حفاظت اور مذہبی رسومات تک محدود کر دیا گیا، اور دنیاوی معاملات کا انتظام ریاست کے حوالے کر دیا، جو معاملات کے حل کے لیے کلیسا سے مشورہ لینے کی بالکل پابند نہیں تھی۔ کلیسا اور ریاست کے درمیان علیحدگی کا یہ سمجھوتا 18ویں صدی عیسوی تک مکمل ہو گیا، اور یہ کیپٹلزم کا آغاز تھا۔
جس نے یورپ میں صنعتی انقلاب کے ایک روشن خیال دور کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے یہ واضح تھا کہ یورپ عیسائی کلیسا کے من مانی اختیارات سے سائنسی طور پر الگ ہو گیا تھا۔